تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو وہ تمام صفات عطا فرمائی، وہ شانیں، وہ مرتبے، وہ رتبے عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو عطا فرمائے۔ ہمارا نبی ہر صفت میں کامل اور اکمل ہے، اور آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے نبی کی صداقت کیا ہے۔ ہمارے نبی اتنے سچے تھے کہ اپنے تو صادق کہتے تھے، اپنے تو صادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جو بندہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا، جو بندہ آپ کے دین پر بھی نہیں چلتا تھا، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا۔ حتیٰ کہ میرے نبی کی صداقت کی گواہی خود جنگل کے جانوروں نے دی۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک جنگلی گوہ کا جو پہلے نہ نبی کے سامنے آئی، نہ اس نے نبی کا ذکر سنا، نہ نبی کی محفل میں بیٹھی، لیکن اپنے نبی کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی، لجپال نبی، غمخوار نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ ایک روز اپنے صحابہ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اللہ کا فرمان سنا رہے تھے۔ ایک عربی آیا، ایک بدو آیا، دیہات کا رہنے والا، اس نے ایک گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو آستین کے اندر چھپا کے رکھا تھا کہ میں گھر جا کے اسے کھاؤں گا۔ جب آیا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ کے قریب تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے اور کون لوگ اس کے گرد جمع ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے جو اللہ کا دین لایا ہے، جس نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نورانیت کی طرف لایا ہے، اسلام کا رستہ دکھایا ہے۔ تو وہ آگے بڑھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عورتوں کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند آپ لگتے ہو، معاذ اللہ۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگ مجھے جلد باز نہ کہیں تو میں آگے بڑھ کے آپ کو قتل کر دوں، معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ، ادھر حضرت عمر بن خطاب عدالت کے امام آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اجازت دے تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں، اس کی گردن اس کے بدن سے جدا کر دوں۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب، تم جانتے نہیں ہو کہ حلم اور بردباری آدمی ہی مرتبہ، حلیم اور بردبار آدمی ہی مرتبہ نبوت پر فائز ہوتا ہے، اور تمہیں بھی بردباری سے کام لینا چاہیے۔ پھر وہ اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے لات و عزا کی قسم، لات و عزا کی قسم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی، تم کیوں میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ کس سبب سے تم نے یہ باتیں کی؟ میری مجلس کی تقریب کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس طرح کی گفتگو کی۔ وہ کہنے لگا میری گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف تھی، اور مجھے لات و عزا کی قسم، میں آپ پر تب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ
جو میں شکار کر کے لایا ہوں جنگل سے یہ آپ پر ایمان نہیں لاتی، اسے کیا پتا تھا یہ کائنات کا نبی ہے، یہ دونوں جہانوں کا نبی ہے، یہ پوری کائنات کے لیے رحمت لے کے آیا ہے۔ جب اس نے آستین سے کوہ کو نکالا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ کے سامنے پھینکا، قربان جائیے ہمارے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تب، نبی پاک نے فرمایا اے گو، تو گوہ نے جواب دیا عربی زبان کے اندر، کہا لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، اے ساری کائنات کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے تو جہانوں کے رسول، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا اللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، میں اس خدا جل جلالہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمان میں عرش ہے، زمین میں قبضہ ہے، سمندر پر حکومت ہے، جنت میں رحمت ہے اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ آگے میرے نبی لجپال نبی نے فرمایا یا تب، اے گو منانا، میرے بارے میں بتا میں کون ہوں؟ فقالا انت رسول رب العالمین وخاتم المرسلین، گو کہنے لگی آپ رسول ہو دونوں جہانوں کے، آپ رسول ہو دونوں جہانوں کے، پھر فرمایا آپ خاتم النبیین ہو، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ کی تصدیق کرنے والا کامیاب ہے اور انکار کرنے والا ناکام ہے۔ عربی بدو جس کے دل کے اندر کفر ہی کفر تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک جنگلی گروہ کو اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، نبی کی رسالت بیان کرتے ہوئے دیکھا تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عربی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہا کہ اے آقا، جب میں آیا تھا مجھے آپ سے زیادہ ناپسند کوئی بندہ نہ تھا، اور اب میں جا رہا ہوں تو اب پوچھو مجھے آپ سے زیادہ اچھا، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ پیارا